جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر العالمین۔ آیا جب کوئی انسان بذات خود مسجد کو پاک کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو کیا اس پر واجب ہے کہ وہ کسی اور کو بتائے تاکہ وہ دوسرا آدمی مسجد کو پاک کر سکے؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر کسی کی چیز ہم سے غلطی سے نجس ہو جائے اور اس کا تعلق نماز سے بھی نہیں ہے اور کھانے پینے سے بھی نہیں ہے تو پھر اس کو بتانا واجب نہیں ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح کئی مہمانی پر گئے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کھانا نجس پکا ہوا ہے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ کھانا نجس ہو گیا ہے، مگر یہ کہ ہم خود مہمان نوازی کر رہے اور کھلا رہے ہیں، ورنہ ہم خود مہمان کے عنوان سے گئے تو ہم پر بتانا واجب نہیں ہے۔ بلکہ امام معصوم کی ایک روایت بہت عجیب یہ ہے کہ اس میں چونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، واقعے کا کوئی مکلف نہیں ہے، سوائے معصوم کے واقعے کو کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے، اس لیے ظاہری احکام کے لحاظ سے ان مہمانوں کے لیے تو غذا پاک ہے، اس لیے ان کو کھانے کی اجازت ہے، ہم کیوں اس کو روکے آئے؟ اس لیے مہمان ان کو وہاں پر میزبان کو پتہ نہیں ہے، مہمان کو بھی پتہ نہیں، تو ہمیں اگر پتہ چل گیا تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح روایت جو ہے ابھی آئے گی یہ روایت کہ ایک باپ نے غسل انجام دیا، بیٹے کو پتہ چلا کہ اس کی کمر میں کچھ حصہ غسل جنابت میں رہ گیا ہے، تو بیٹے نے باپ کو بتایا کہ آپ کی کمر میں کچھ حصہ سوکھا رہ گیا ہے، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ خاموش رہتے تو کیا تھا، بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی باپ، اس لیے کہ باپ تو اپنے آپ کو پاک سمجھ رہا تھا غسل جنابت کرنے کے بعد، اور ظاہری طور پر اس کا اطمینان اس کے لیے کافی ہے، اور انسان ظاہر کا مکلف ہے، واقعی کا مکلف تھوڑی ہے۔ معلوم کے ساتھ ایک سوال یہاں بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ مثلا غسل جنابت کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے، اور وہ جیسے باہر ملکوں میں رہتے ہیں، مولانا چاند شیخ آدمی صاحب کا ایک میں بیان سن رہا تھا کہ وہ نکاح پڑھاتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ بھائی تمہیں غسل جنابت آتا ہے؟ تو اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے باپ کو بلا، اس نے کہا دوسرے جنابت نے کہا، انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انہوں نے وہ جو غسل جو کرتے ہیں جنابت کے بعد ان کے لیے وہ کافی ہے کہ وہ تو مثلا کہتے ہیں بھائی یہی وہ مسئلہ الگ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم الجاہل کے عنوان سے واجب ہے ہم تک حکم پہنچانا، وہ تعلیم الجاہل کے باب سے، یہ ظاہری اپنے وظیفے سے وہ سمجھ رہا ہے غسل جنابت پورا کرنا، لیکن اس کا دھیان ہی نہیں گیا کہ کمر میں کچھ حصہ جو ہے وہ خشک رہ گیا ہو۔ یہ حکم جانتا ہے اور حکم پر عمل بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا دھیان ہی نہیں گیا اس کی طرف، تو اس لیے جو ہے اس مسئلے کو اس مسئلے کے ساتھ تطبیق کریں، دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا مسئلہ بھی اسی کے اندر ہے، وہ یہ کہ امر بالمعروف کب واجب ہوگا؟ جب انسان کو حکم پتہ بھی ہو پھر بھی عمل نہیں کر رہا تو پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہو جایا کرتا
جیسا میں امر معروف نہی عن منکر الگ ہے، تعلیم الجاہل الگ ہے، ایک آدمی کے توجہ نہ ہونا، غافل ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، تینوں الگ الگ مسئلے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ وہ جو ابھی تک غسل کر چکے ہیں وہ کہ بھائی یہی سمجھ کے بس جنابت کے بعد نہانا ضروری ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ پہلے یہ دھونا ہے پھر یہ دھونا ہے، تو ان کا وہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ ان پر تو واجب ہے کہ وہ سیکھیں، نہیں ابھی تک جو کر چکے ہیں وہ ان کا وہ صحیح نماز باطل ہے اس کی، سب باتیں جب تک وہ ان کو سیکھنے کا، اس نے دین اور شریعت کو اہمیت ہی نہیں دی، سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس لیے ان پر ذمہ داری لگا دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ جاہل قاصر و مقصر کا حکم ہے۔ ہاں، اگر جاہل ہے قاصر ہے، قاصر کو تھوڑی ہے، ان کے پاس وسائل موجود ہے، عالم موجود ہے، کتاب موجود ہے، انٹرنیٹ، دنیا بھر کی معلومات ہیں، صرف دینی مسئلے صرف نہیں سیکھ رہا ہے تو وہ مقصر ہوگا، وہ قاصر تو نہیں ہوگا۔ امریکہ کے اندر کیا کمی ہے، کون سے وسائل کی کمی ہے؟ یہی چیز تو عام ہے۔ ہاں، یہ خالی دنیا بھر کی جو ہے، چائنا میں وہ پینگوئن پھنسی ہوئی ہے دریا کے کنارے، اس میں ساری دنیا کے اندر جو ہے پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ وہ پھنسی ہوئی ہے، پوری دنیا کے لوگ اس کی مدد کرنے پر پہنچے ہیں، اتنے سارے جو فلسطین میں مارے اس کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو یہ تو دنیا کا اصول ہے، اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں۔ اور ڈبل اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ڈبل ہے۔ اسٹینڈرڈ۔ تو عرض کر رہے تھے کہ اگر بالفرض مسجد نجس ہو جائے، اگر بالفرض وہ نجس ہونا موجب حد کے حرمت نہیں ہے تو پھر بتانا واجب نہیں ہے، لیکن اگر حد کے حرمت ہو، یعنی مسجد کی توہین ہو رہی ہو، تو پھر احتیاطاً بچانا، اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ آغائے طباطبائی نے صاحب قربان احتیاطاً کا فہو احوط، کہتے ہیں اگر حد کی حرمت ہو رہی ہو تو احتیاط واجب کی بنیاد پر بتانا واجب ہے۔ توہین عرفی پورا کریں آپ۔ ہاں، توہین فرماتے ہیں کہ آغائے خوئی اس مسئلے میں آغائے صاحب عروہ سے اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ احتیاط کیوں کہا؟ جب حد کی حرمت ہو رہی ہے، مسجد کی توہین ہو رہی ہے تو واجب ہونا چاہیے، احتیاط کا پہلو یہاں پر نہیں آنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر آخوئی فرما رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر انسان بذات خود مسجد کو پاک کر سکتا ہے تو خود پاک کرے گا، دوسرے کی ضرورت نہیں، اور مسجد کا پاک کرنا یہ حکم موجود ہے، چاہے خود پاک کرے یا تسبیب کے ذریعے سے پاک کرے، اور غیر کا سہارا لینا تسبیب ہے، سبب کو اختیار کی، کسی سبب اور وسیلے کے ذریعے سے اس نے پاک کروایا تو یہ بھی واجب کے حکم میں آیا کرتا ہے، اور بات بالکل واضح، اس میں کوئی مخفی بات نہیں ہے کہ سبب کو استعمال کر کے مسجد کو حد کے حرمت سے بچایا جائے، وہ کر سکتا ہے، کسی کو اطلاع دے کر کے کیوں نہیں کرے؟ اس لیے احتیاط کا پہلو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو ہے کیوں آوائے طباطبائی نے لکھا ہے۔ ہاں، البتہ حد کے حرمت نہ ہو رہی ہو اور خود بھی پاک نہیں کر سکتا ہے تو پھر ممکن ہے کہ اس کے لیے دوسرے کو بتانا واجب نہ ہو، سائر موارد کی طرح، اس طرح باقی موارد میں ابھی جو آپ کے سامنے شمار کیے کہ مہمانی میں جائیں یا کسی کی چیز ہم سے نجس ہو جائے تو بتانا واجب نہیں ہے، مگر یہ کہ کھانے پینے یا طہارت سے تعلق رکھنے والی نماز ہو مثلا ایک الگ بات ہے،
بتانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس طرح یہاں پر بھی اگر حد کی حرمت نہیں ہو رہی ہے تو بتانا واجب نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے ہاتھ متنجس پانی سے نجس ہو گئے تھے، بہت ہی ہلکا جو ہے نجاست والا حصہ، یعنی نجس پانی والا حصہ، متنجس پانی یعنی پانی جو نجس ہو گیا تھا وہ ہمارے انگلیوں پر لگ گیا، اور اتفاق سے وہ حصہ اس سے ایک دو بوند گر کر کے نیچے اسی مسجد کے کونے میں گر گیا ہے مثلا، اب اس کو خود پاک نہیں کر سکتا کیونکہ انتظامیہ اجازت بھی نہیں دیتی ہے اور ان کو بتانا بھی ممکن نہیں ہو رہا ہے، تو خود پاک کرنا ممکن نہیں ہو رہا ہے کیونکہ انتظامیہ درمیان میں دخالت دے گی اور مسائل کھڑے کرے گی، اور کوئی بھی وجہ ہے جس کی سے وہ ممکن نہیں کہ پاک خود کر سکے۔ تو اب جب اس کی ایک دو بوند سے کونے میں کہیں گر گئی جس سے کوئی مسجد کے اندر کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اس جگہ پر گر گیا ہے، تو اب جو ہے اس میں توہین بھی نہیں ہو رہی مسجد کی، اور خود کے لیے پاک کرنا بھی ممکن نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں بتانا واجب نہیں ہے۔ پھر آخوی نے وہی والی مثال پیش کی ہے، ایک آدمی نے غسل کیا، اس کے بیٹے نے کہا کہ بھئی آپ کا کمر میں تھوڑا حصہ رہ گیا ہے جہاں پر پانی نہیں پہنچا ہے، تو امام علیہ السلام نے کہا فقال لہو، امام علیہ السلام نے اس بیٹے سے کہا ما علیک لو سکتا، آپ کو کیا تھا کہ آپ اگر خاموش رہتے تو کتنا اچھا تھا، بولنے کی کیا ضرورت ہے، وہ اپنا وظیفہ شرعی پر عمل کر رہا ہے، اپنے اطمینان پر عمل کرے کافی ہے، چاہے واقع میں رہ بھی گیا ہو تو اس کے اللہ کے نزدیک وہ غسل ہو گیا ہے، اس کے اطمینان کافی ہے، ظاہر تو مکلف بنا وجہ دوبارہ غسل کرا دیا پر اسی لیے جو ہے وہی صحیح تو ہے۔ ایک دن بلال حبشی نے اذان نہیں کری، اور عرب کے فصیح و بلیغ آدمی کو بلال حبشی کی جگہ پر کھڑا کر دیا اور اس نے اذان اقامت کری، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلال حبشی اشہد ان یا اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے، شین نہیں نکلتی سین نکلتی تھی ان کی، تو بعد کے جو ہے بڑے بڑے فصحاء نے، بڑے بڑے شعراء نے وہ دیکھا کہ یہ جو ہے بلال حبشی کی جو ہے شین نکلتی نہیں ہے، صحیح نہیں، ان کی اذان میں اس کی جگہ کوئی فصیح و بلیغ آدمی کو کھڑا کیا جائے کہ جو بہترین آواز کے اندر اذان نکالے، اذان کہی اس نے تو رسول اللہ باہر آئے نہیں نماز کے لیے، پیغمبر جو ہے وہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ بھئی اذان ہو گئی ہے، آپ تشریف لائیں، کہا اذان کب ہوئی ہے، اذان کب ہوئی ہے، کہا اتنی شاندار آج تو اذان ہوئی ہے مسجد میں، کہا کہ میں نے تو بلال کی اذان نہیں سنی، کہا جب تک بلال کی اذان نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ اذان نہیں ہوتی۔ پھر جو پیغمبر نے جملہ کہا سینو بلال شینو عند اللہ، بلال کا سین جو ہے اللہ کے نبی میں شین ہی ہے، وہ جو ہے اس طرح اس کا غسل ناقص کرنا وہ صحیح غسل ہی تھا کیونکہ وہ اسی کا مکلف تھا، بس اس لیے جو ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، ظاہر کا مکلف ہوا کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا آغا خوئی فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات صاحب عروہ نے بھی لکھی ہے کہ بتانا واجب نہیں ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے
کہ مسجد کو بتانا واجب ہے، چاہے وہ حد کے حرمت ہو یا حد کے حرمت نہ ہو۔ اگر خود کر سکتا ہے تو پہلے خود کرے گا، اور اگر خود نہیں کر سکتا ہے تو کسی کو بتا کر کے بھی اس کو پاک کرنا ہے، کیونکہ دوسرے گھروں میں کوئی نجس ہو جائے یا کھانا نجس ہو جائے تو وہ پاک کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ مسجد کو تو پاک کرنا واجب ہے، اصل میں یہ حکم الگ واجب فوری ہے، چاہے اس کی توہین ہو رہی ہو یا توہین نہ ہو رہی، وجوب کا حکم اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے چاہے وہ حد کے حرمت ہو یا حد کے حرمت نہ ہو، اور خوئی کے نزدیک فرماتے ہیں کہ مرحلہ ثبوت میں دو چیزیں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ غرض داعی جو پاک کرنے کے عمل کو واجب قرار دیتا ہے، یہ غرض خالی نہیں ہے کہ یا تو خود مکلف بذات خود اس کو پاک کرے، اس میں غیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، غیر کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، خود جب کر سکتا ہے تو خود کرے گا۔ کیونکہ غیر کا عمل یہ تحصیل حاصل ہے، جب اس نے خود نے کر لیا تو دوسرے کا آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ بس اس کا عمل مباین غیر کے عمل کے ساتھ اور دونوں کے اندر مباین ہونے کے ساتھ ایک کے ذریعے سے جب وجود میں آ گیا تو دوسرے کا عمل تحصیل حاصل ہے، اس لیے اس کی ضرورت ہی نہیں۔ اما اگر غرض تغییر کلی کہ چاہے خود کے ذریعے سے ہو چاہے غیر کے ذریعے سے ہو، اگر غرض داعی اس میں رکھی ہوئی ہے کہ خود کے ذریعے سے ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ کوئی بھی جامع ہے کہ اس کو پاک کرے، چاہے خود کرے چاہے کوئی دوسرا کرے، اگر ایسا جامع اللہ کی طرف سے مطلوب ہے تو اگر خود انسان اس کو انجام دے سکتا ہے اور اس غرض کو وجود میں لا سکتا ہے تو تکلیف چونکہ متوجہ اس کی طرف ہے، اس لیے وہ خود انجام دے گا، اور عاجز آ جائے تو واجب ہے اس غرض مولا کو سبب کے ذریعے سے انجام دے گا۔ سبب یہ کہ غیر کو اطلاع دی جائے اور غرض کو حاصل کیا جائے، تاکہ مولا جو ہے اس کے فوت ہونے میں کسی طرح بھی راضی نہیں ہے، اس لیے خود انجام نہیں دے سکتا ہے تو چونکہ جامع چاہیے، جامع نے خود انجام دے یا کوئی اور انجام دے، کسی بھی طرح اللہ کو فعل مطلوب ہے کہ پاک ہو جائے خود، بس اس لیے اگر خود انجام نہیں دیتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر دوسرے کسی شخص کو بتائے گا تاکہ سبب کے ذریعے سے وہ غرض داعی حاصل ہو جائے۔ ایسا بھی جو کسی کو بتانا ضروری نہیں ہے اس کے فعل کی، نماز میں بھی ایسا ہے، جسے بعد کوئی رکعت بھول جاتا برابر والے کو پتہ چلتا یا سجدہ رہ جاتا۔ بتانا ہماری ذمہ داری نہیں، لیکن اگر بتائے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ اچھا، ہاں ذمہ داری تو نہیں، ضروری نہیں، وہ اپنے وظیفے کو سمجھ رہا ہے، بس ٹھیک ہے کافی۔ تو یہ انسان ظاہری طور پر کوئی غفلت ہو جاتی کہیں پر بھی ہو، اس میں اس کو بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، بس ٹھیک ہے اس کی اپنی ذمہ داری وہ سمجھ رہا ہے، اس کے ذہن سے یہی صحیح ہے کافی ہے، بس اس کے لیے۔ صلی اللہ